بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز واقعات سننے اور دلچسپ تاریخی کہانیاں پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں کافی دیر تک اس سڑک پر کھڑی رہی جہاں پر دوسری کھڑی ہوئی لڑکیوں کو بڑی بڑی گاڑیاں آ کر رکتیں اور پیسے طے کر کے اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ آج میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے حالات سے مجبور اپنے معذور والد کو بتائے بنا جسم فروشی والے علاقے میں آ گئی، لیکن میں حیران تھی کہ 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کسی بھی ایک شخص نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ دوسری عورتیں بھی میری طرح برقع میں کھڑی ہوئی تھیں اور لوگ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آج کی کہانی ایک بہت ہی باحیا اور باکردار نوجوان لڑکی نوشین کی ہے۔ اس کہانی میں نوشین کی شرافت اور حیا کے ساتھ ساتھ اس کے والد کے متقی اور پرہیزگار ہونے کا اس کی بیٹی نوشین کو کیا اجر ملا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نوشین جب سے بڑی ہوئی اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کسی نامحرم نے نوشین کی طرف نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی نوشین نے کسی نامحرم کو آنکھ بھر کے دیکھا۔ نوشین بہت ہی سادہ اور نیک لڑکی تھی، کوئی برائی نوشین کے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزری تھی۔ نوشین کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے والد کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ نوشین کے والد محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک روز اس کے والد کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے نوشین نے اپنے والد کا علاج کروایا، لیکن اس کے والد زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے صحت مند نہ ہو سکے۔ نوشین کے والد ہسپتال میں داخل تھے۔ کچھ روز گزرنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج کہہ کر گھر بھیج دیا۔ نوشین سے کہا کہ آپ انہیں گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ نوشین کے لیے اب وقت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا کفیل صرف اس کا والد تھا جو کہ بستر پر بیمار پڑا تھا۔ گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں تھا اور وہ خود کہیں جا کر کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے اس کے والد کا خیال رکھنا تھا۔ محلے والوں نے کچھ دن ان کا خیال کیا اور ان کے گھر کھانا بھجواتے رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بند ہو گیا اور اب بات فاقوں تک آ پہنچی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ نوشین نے محلے کی کچھ خواتین سے بات کی کہ وہ اسے اپنے گھر میں کام پر رکھ لیں، وہ ان کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گی تاکہ ان باپ بیٹی کا گزارا ہو سکے، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ جس محلے میں یہ باپ بیٹی رہتے تھے وہ علاقہ بھی انہی کی طرح کے غریب لوگوں کا تھا، لہٰذا کسی بھی خاتون نے نوشین کو گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ نوشین کے لیے مشکلات میں اضافہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے والد کی فکر تھی جو بیمار بھی تھے اور بھوکے بھی۔ اب نوشین اس مقام تک پہنچ چکی تھی جہاں پر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی اور اس نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا۔ 2 دن سے فاقہ تھا اور والد کی دوا بھی ختم ہو چکی تھی۔ نوشین تیار ہو کر برقع پہن کر جسم فروشی کے علاقے میں چلی گئی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں پر ایک ایسی سڑک ہے جہاں پر خواتین جسم فروشی کی غرض سے کھڑی ہوتی ہیں اور عیاش لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں، خواتین کے ساتھ ڈیل کر کے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ شیطان نے نوشین کے دماغ میں بھی یہی خیال ڈال دیا کہ اب تمہارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ نوشین دوپہر 3 بجے اس سڑک پر جا پہنچی اور ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے بہت سی خواتین الگ الگ جگہوں پر کھڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بھی ایک طرف کھڑی ہو گئی اور نگاہیں نیچی کر کے ڈرتے ڈرتے انتظار کرنے لگی کہ کب کوئی شخص اس کے پاس آئے گا اور اس سے بات کرے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بہت سی گاڑیاں آئیں اور بہت ساری پیشہ ور خواتین کو اپنے ساتھ لے گئی، لیکن نوشین اسی جگہ کھڑی رہی۔ نہ تو کوئی نوشین سے بات کرنے آیا اور نہ ہی کوئی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ نوشین کو یہاں کھڑے کھڑے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور وہ واپس قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچنے پر وہ اپنے باپ کے پیروں کے ساتھ لپٹ کر رونا شروع ہو گئی اور بار بار اپنے باپ سے معافی طلب کرنے لگی۔ نوشین کے والد بھی حیران تھے کہ ان کی بیٹی آخر کس خطا کی معافی مانگ رہی ہے۔
روتے روتے سسکیوں کے ساتھ نوشین نے سارا واقعہ اپنے والد کو سنایا اور کہا والد میں آپ سے اس خطا کی معافی مانگ رہی ہوں جو آج میں نے شیطان کے وسوسوں میں آ کر دی۔ نوشین کے والد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بیٹی سے کہا بیٹا مجھ سے نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ پھر اس کے والد نے اسے بتایا کہ کیوں 3 گھنٹے وہاں موجود رہنے کے باوجود کسی بھی شخص نے تم سے رابطہ نہیں کیا، تمہاری جانب نہیں دیکھا، کوئی بھی شخص تمہارے قریب نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی ہو اور تمہارے باپ نے تمام عمر کسی بھی عورت کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی ناجائز بات یا کوئی ناجائز حرکت نہیں کی۔ بیٹا جب تمام عمر میں نے عورت کی عزت کی، ہر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی، تو کوئی کیوں کر میری بیٹی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا؟ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعمال اسے واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ آج واقعہ رونما ہوا یہ بھی میرے ہی اعمال کا بدلہ ہے۔ اگر میرے اعمال برے ہوتے تو آج تمہارے ساتھ بھی برا ہی ہوتا۔ میرے اعمال برے نہیں تھے، اسی لیے پروردگار نے تمہیں محفوظ رکھا بری نگاہوں سے اور بد کرداروں سے۔ اب جاؤ پروردگار سے توبہ کرو، اپنی خطا کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، وہ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ نوشین اپنے باپ کے پاس سے اٹھی، وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو گئی، نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا پر توبہ کی، روتے ہوئے معافی طلب کی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہی تھی اسی وقت ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نوشین نے دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو پہنچ گئی تھی۔ ایک فلاحی ادارے نے کسی نیک محلے دار کی اطلاع پر ان کے گھر اپنا نمائندہ بھیجا جس نے ان کے حالات اور اس کے والد طبیعت دیکھ کر اسپتال میں داخل کرایا، ان کے تمام اخراجات اور کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان تک غیبی مدد بھی پہنچاتا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں اور اپنے بہترین اور عمدہ کمنٹس ضرور سینڈ کریں۔ آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔